والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله مولانا العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لامکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں سرنشین مہوشاں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام معزز و محتشم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہانہ درس قرآن مجید میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے عفو و درگزر سے کام لیا۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق محبت کے دم قدم سے ہے۔ محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا کسی ہندو شاعر نے کہا تھا یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون کا تذکرہ ہے۔ عرض کیا بندہ نواز نمازیں بھی پڑھتی ہے روزے بھی رکھتی ہے،
اس کی ایکو بند کر دیں، شکریہ۔ عرض کیا بندہ نواز نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ اذیت میں ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کے اتنے حقوق بیان فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس اتنی مرتبہ تشریف لائے کہ مجھے وہم ہوا کہ کہیں وراثت کے اندر ہمسایوں کے حصے مقرر نہ کر دیے جائیں۔ ہمسایہ چاہے دیوار کا ہو یا سرحد کا ہو، بہت بڑی دولت ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، تو ان کو بامر مجبوری اپنا مکان بیچ کر جانا پڑا۔ ان کے ہمسائے تھے جناب حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے مکان بیچنا تھا، تو انہوں نے اپنے مکان کے باہر لکھوا کر لگا دیا مکان برائے فروخت، اور نیچے اس کی قیمت بھی لکھ دی۔ لکھا کہ 2000 میرے مکان کی قیمت ہے، مزید یہ لکھا کہ 2000 میں ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ 4000 دینار دینے کے لیے لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی تھی۔ حضرت ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ ان کا ہمسایہ بامر مجبوری اپنا مکان بیچ کر جانے والا ہے، تو آپ نے فوراً اپنے ملازم کو بلایا اور اسے 4000 دینار دیے اور کہا کہ جاؤ یہ میرے ہمسائے کو دے آنا، اور اسے کہنا یہ تو ویسے ہی رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ اچھا ہمسایہ اتنی بڑی دولت ہوتا ہے۔ اور یہ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے محدث تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب حدیث رسول بیان کیا کرتے تھے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ تو اتنا اچھا ہمسایہ کسی کو میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ بیوی موافق ہو، بھائی متقی ہوں، بیٹے نیک ہوں، اور ان میں سے ایک ارشاد فرمایا کہ آدمی کو اس کا رزق اس کے شہر کے اندر میسر آ جائے، اور 5واں ارشاد فرمایا کہ اسے اچھے ہمسائے میسر آ جائیں۔ تو یہ 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانیاں ہیں۔ تو حضور کی خدمت میں خاتون کا تذکرہ ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا۔ عرض کیا بندہ نواز معمول کی روزے ہیں، معمول کی نمازیں ہیں، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ خوش ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے؟ میٹھے بول، اچھے اخلاق۔ انسان ہمیشہ محبت کی زبان یاد رکھتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن تھا، اور ایک کھائی تھی جس سے بچپن کے اندر بچے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں، اور ایک بچہ جو چھوٹا تھا اس سے وہ کھائی پار نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک شخص جس کا نام رتن ہندی تھا، اور رتن ہندی یہ بعد میں صحابی بنے، اور ہندوستان کے اندر صرف ایک صحابی تھے جن کا نام رتن ہندی تھا۔ رتن ہندی نے اس بچے کو دیکھا تو اٹھا کر کھائی کے اس پار کھڑا کر دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک گزر گیا، لڑکپن گزرا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اس احسان کو یاد رکھا، اور حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا، رتن ہندی بوڑھے ہو چکے تھے، یہ اپنے گھر کی چھت پہ لیٹے تھے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ایک ایسا منظر دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ چاند ٹکڑے ہوتا ہے اور آسمان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آپ سمجھے شاید قیامت بپا ہو گئی، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ چاند دوبارہ سے جڑ گیا۔ یہ گھر کی چھت سے نیچے اترے اور کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو شام سے سفر کر کے آئے تھے۔ کہا کہ آج عجیب منظر دیکھا ہے کہ مدینے کے اندر ایک ادعائے نبوت ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے، اور اس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے اور چاند کو ٹکڑے کر کے پھر اس کو جوڑا بھی ہے۔ رتن ہندی کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، کیوں نہ اس محبوب کا دیدار کیا جائے۔ رتن ہندی اپنے گھر سے چلتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحن حرم کے اندر تشریف فرما تھے، اور رتن ہندی کو دور سے آتے دیکھا تو میرے حضور نے محبت کے بازو پھیلا دیے، اور حضور نے ارشاد فرمایا، ارتن ہندی، کیا تو رتن ہندی ہے؟ عرض کیا حضور میں رتن ہندی ہوں، لیکن آپ نے کیسے جان لیا؟ کہا کہ مجھے اسی رب نے بتایا ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کہا کہ ایک مرتبہ بچپن کے اندر تم نے مجھے ایک کھائی سے اٹھا کر دوسری طرف کھڑا کیا تھا، آج میں تمہارے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں کہ تمہیں جہنم کی کھائی سے پار کھڑا کر دوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچپن کے احسان کو یاد رکھا۔ تو انسان محبت کے بول ہمیشہ یاد رکھتا ہے، میٹھی زبان کو انسان جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھے اخلاق سے بات کی جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزان پر سب سے بھاری جو عمل ہوگا وہ تمہارا اچھا اخلاق ہے۔ حضرت امام منصری الترغیب والترہیب کے اندر ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں ایک جوان حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت جابر بن سلیم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کی میٹھی میٹھی باتیں سنی، من میں اتر گئیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ جو ایک مرتبہ حضور کے پاس جاتا تھا حضور کا ہی ہو کر رہ جاتا تھا۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں گلاں مدنی ڈھول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گھول دیاں۔ حضور کی میٹھی میٹھی باتیں سنی، من میں اتر گئیں، ایمان نصیب ہوا۔ جاتے ہوئے حضور سے عرض کیا، حضور کچھ حکمت کے موتی میری جھولی میں بھی ڈال دیجئے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر بن سلیم لا تسبن احدا۔ ہمارے خیال میں تو یہ گزرتا ہے کہ پہلی ملاقات کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم سے ارشاد فرمایا ہوگا، اے جابر بن سلیم 5 نمازیں پڑھا کرو، اگر اللہ نے مالک نصاب بنایا ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو اور روزے رکھا کرو۔ نہیں میرے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر بن سلیم لا تسبن احدا، اے جابر بن سلیم کسی کو گالی مت دینا۔ حضور نے پہلی نصیحت کے اندر، پہلی ملاقات کے اندر اچھے اخلاق سکھائے۔ ارشاد فرمایا، جابر بن سلیم کسی کو گالی مت دینا۔ حضرت جابر بن سلیم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ کمال تو یہ ہے نا کہ جو حضور نے ارشاد فرمایا اس پر پورا پہرا دیا جائے۔ محبت رسول کا تقاضا ہی یہ ہے کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا تو اس پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ اتباع رسول کا نام ہی تو محبت ہے۔ ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز، ان کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اگر صحابہ سے سیکھنی ہے تو یوں سیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اونٹ پر سوار تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پر سوار تھے اس کی نکیل نیچے گر گئی، تو آپ نے اپنے اونٹ کو نیچے بٹھایا اور خود اونٹ سے نیچے اتر کر اونٹ کی نکیل پکڑی اور پھر جو ہے وہ سوار ہو گئے۔ کسی نے کہا صاحب آپ مجھے حکم کرتے، میں خود آپ کو نکیل اٹھا کر دے دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ ان کے اونٹ کی نکیل بھی گری تھی، حضور نے اونٹ کو نیچے بٹھایا، خود نیچے اترے اور نکیل اٹھا کر حضور پھر اس پر سوار ہو گئے۔ حضور نے مجھے نہیں ارشاد فرمایا کہ تم نکیل اٹھا کر پکڑاؤ، تو کہا کہ میں تو حضور کی ادا کو دیکھ رہا تھا، میں تو ان کی محبت میں جو ہے وہ وارفتہ تھا، اس وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں کسی اور کو کہوں کہ تم مجھے نکیل اٹھا کر دو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے پاس پہنچے، حجر اسود کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے حجر اسود، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے، لیکن عمر تجھے اس وجہ سے چوم رہا ہے کہ میرے آقا نے تجھے چوما ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دیکھا کہ آپ درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے، تو آپ کا قد مبارک قدر چھوٹا تھا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک جو ہے وہ اونچا تھا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قد رانا کے بارے میں آتا ہے کہ حضور ہزاروں صحابہ کے سامنے تشریف فرما ہوتے، ان کے درمیان تشریف فرما ہوتے، تو بھی حضور کے کندھے سارے صحابہ کے سروں سے اوپر نظر آتے تھے۔ جن کو رب بلند کرے پھر انہیں کون نیچے کر سکتا ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے سے گزرے تو سر کو جھکا کر گزرے۔ کسی نے کہا صاحب آپ یہاں سے نیچے ہو کر کیوں گزرے ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتہ، میں نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس درخت کے نیچے سے یوں جھک کر گزرے تھے، تو میں تو ان کی سنت ادا کر رہا تھا۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ کہا کہ اس درخت کو کون دیکھتا ہے، میں تو حضور کی سنت کو ادا کر رہا تھا۔ تو حضور سے اتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے وصیت فرمائی، جابر بن سلیم کسی کو گالی مت دینا۔ حضرت جابر بن سلیم فرماتے کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مرغے کو گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا ماحول ایسا ہے کہ لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، اور جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا وہ بھی عالم دین کے بارے میں جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ پسو کو بھی گالی نہ دو۔ اور بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں، اور باپ بچوں کو گالیاں دیتا ہے، اور بچپن میں سیکھی ہوئی گالیاں بڑا ہو کر وہ پھر ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے۔ تو فرمایا لا تسبن احدا، اے جابر بن سلیم کسی کو گالی مت دینا۔ تعلیم تو یہ ہے کہ کسی پر لعنت بھی مت کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ غلام پر غصہ آیا تو غلام کو ملامت کر دی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا، ارشاد فرمایا لعانینا والصدیقینا کلا ورب الکعبہ، فرمایا صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرے، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دل ہی دل میں شرمسار ہوئے اور اپنے اس غلام کو کفارے کے طور پر آزاد فرما دیا۔ تو حضرت جابر بن سلیم کو پہلی وصیت فرمایا جابر بن سلیم کسی کو گالی مت دینا۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ایک اور وصیت فرمائی، ارشاد فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر مت سمجھنا۔ لیکن ہم لوگ گزر جاتے ہیں اس خیال سے کہ بھلا اس نیکی کا اجر کیا ہوگا۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو بخشنے کے بے شمار بہانے رکھے۔ رحمت یہاں بہانہ می چویت، اللہ کی رحمت تو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے گئے، کسی کو خواب کے اندر ملے، پوچھا صاحب کیسے ہیں؟ کہا کہ آسودہ حال ہوں، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ پوچھا کہ آپ کی بخشش کا وسیلہ زندگی کا کون سا واقعہ بنا؟ کہا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ۔ کہا وہ کیا؟ کہا میں ایک دن حدیث لکھنے بیٹھا تھا تو میں نے جب سیاہی کے اندر قلم کو ڈبویا اور جب باہر نکالا تو اس پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، تو میں اس خیال سے حدیث لکھنے سے رک گیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اپنے پیٹ کی پیاس بجھا لے، میں پھر حدیث لکھ لوں گا۔ کہا اللہ کو میری یہی ادا پسند آئی، اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ تو فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر مت سمجھنا۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے تیسری وصیت فرمائی۔ ارشاد فرمایا جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں، کوئی ہمارے پاس ٹائم لینے کے لیے آ جائے تو ہم ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائے تو ہم مسئلہ نہیں بتاتے ہیں، اور کوئی شخص اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے پاس پہنچتا ہے، کوئی شخص منڈی بہاؤالدین سے چلا ہے، ایک کراچی سے چلا ہے، ایک ملتان سے چلا ہے، وہ اتنا طویل سفر کر کے ہمارے پاس اپنے من کا دکھڑا کہنے آیا تھا، لیکن اسے اس کی حیثیت کے مطابق کہ اس کے پاس تو صرف آنے جانے کا کرایہ ہے، اسے تسبیح دے کر مسجد کی نکڑ کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھو، درود پاک کا وظیفہ کرو۔ میاں وظائف کی تو پہلے ہی کمی نہیں تھی، اسے پتہ ہے کلمہ شریف پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور آیا کریمہ پڑھنی ہے۔ وہ تو اپنے من کا دکھڑا کہنے آیا تھا، وہ تو کوئی کندھا تلاش کرنے آیا تھا جس پر سر رکھ کر وہ روئے، لیکن اسے اس کی حیثیت کے مطابق تسبیح دے کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ حضرت واصف علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ اس نے تو دل سے اپنا کہا تھا اور وہ اپنے من کا دکھڑا کہنے آیا تھا، لیکن وہ شخص اپنی آنکھوں کے ساتھ ایک منظر دیکھتا ہے کہ ایک شخص کلف لگے کپڑوں میں آتا ہے جس کے آگے پیچھے خدام ہیں، اور وہ سیدھا پیر صاحب کے حجرے کے اندر چلا جاتا ہے اور پیر صاحب اٹھ کر استقبال بھی کرتے ہیں، اور وہ شخص اپنے کانوں سے یہ بات سنتا ہے کہ حضرت آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے کہا ہوتا میں خود آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہو جاتا۔ تو بھلا بتاؤ جو زخم اس شخص کے دل پر لگے جو مسجد کی نکڑ میں بیٹھا وظائف کے اندر مشغول تھا، اگر ہمارے رویے یہ ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ایک حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے، سر راہ کھیل کا ایک میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مشغول تھے، اور ایک جانب عجیب تماشا تھا کہ ایک بچہ جس کا لباس پھٹا ہوا تھا، آنکھیں نمناک تھیں، وہ ایک طرف کھڑا رو رہا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریفین وہیں پر رک گئے۔ حضور عیدگاہ نہیں جاتے ہیں۔ حضور اس بچے کے پاس گئے اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ شاید وہ حضور کو پہچان نہ پایا اور کہا کہ میرا باپ فلاں غزوے کے اندر شہید ہو گیا، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا اور ستیلے باپ نے میرے مال پر قبضہ کر لیا، میں یتیم ہوں، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ محمد تمہارے باپ لگیں، عائشہ تمہاری ماں لگیں، فاطمہ تمہاری بہن لگیں، علی تمہارے چچا لگیں، حسن و حسین تمہارے بھائی لگیں؟ وہ بچہ دل ہی دل میں کہتا ہے اگر یہ رشتے میرے ہیں تو پھر مجھے اور کیا چاہیے۔ حضور عیدگاہ نہیں جاتے ہیں۔ حضور نے اس بچے کو لیا اور حضور گھر تشریف لے گئے۔ حالانکہ لوگ حضور کا انتظار کر رہے ہیں عیدگاہ کے اندر، لیکن حضور گھر گئے، اسے اچھا کھانا دیا، اچھا لباس دیا، اور پھر اچھا لباس پہنا کر ایک انگلی کے ساتھ حسن و حسین کو تھاما ہے تو دوسری انگلی کے ساتھ اس یتیم بچے کو تھاما ہے۔ اب حضور عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، سر راہ کھیل کا پھر وہی میدان آیا،
اور بچوں نے جب اس یتیم بچے کو دیکھا تو پھر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کہنے لگے بھائی جان ابھی تو رو رہے تھے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے میں یتیم تھا، مجھے ابو جی محمد ملے، مجھے عائشہ ماں ملی، مجھے فاطمہ بہن ملی، مجھے علی چچا ملے، مجھے حسن و حسین بھائی ملے، میں ننگا تھا مجھے لباس ملا، میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا، تو اتنے رشتے ملنے کے بعد بھی اب بھی میں رہوں؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک یتیم جس کی ماں کے تن پر جو لباس تھا وہ جگہ جگہ سے پھٹا تھا، اور اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں چچا کے پاس جاتا ہوں اور تمہارے لیے قمیص لے کر آتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا چچا تمہیں قمیص نہیں دے گا، تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ تو بچپنے کی معصومیت تھی، ماں سے الجھ بیٹھا، کہا کہ ماں میرے چچا پر میرے بہت سے حقوق بنتے ہیں، میں آپ کے لیے قمیص لے کر آؤں گا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا قمیص نہیں دے گا، تمہیں دھکے دے کر نکال دے گا۔ خیر وہ گھر سے چلا گیا، چچا کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، چچا کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی۔ تو کیا کل کے لیے کوئی اس نے پلان بنایا تھا؟ کیا وہ کھیل کود میں مشغول ہو گیا تھا؟ نہیں میرے دوست، اس نے یقیناً یہی کہا ہوگا کہ مجھے ماں کے لیے لباس چاہیے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ چچا بھی آ گیا۔ چچا نے اپنے یتیم بھتیجے کو دیکھا تو کیا اسے بچھڑا ہوا بھائی یاد آ گیا؟ نہیں میرے دوست، اس نے اپنے بچوں کو گھر کے اندر بھیجا اور اس یتیم کو دھکے دے کر باہر نکالتے ہوئے کہا کہ منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے بھی یتیم نہ ہو جائیں۔ یہ بچہ لڑکھڑاتے ہوئے قدم لے کر آنکھوں میں آنسو لے کر وہاں سے نکلتا ہے اور آبگینہ دل ٹوٹ چکا تھا۔ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا عرب کا جو دستور ہے، عرب کا رسم و رواج اتنا گیا گزرا ہے، چچا قمیص نہیں دے گا، تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ یہ یتیم بچہ روتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا، سر راہ حضور کے ایک غلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضور کے اس ملنے والے غلام نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ یتیم ہوں، دھکے کھا کر آیا ہوں، مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا، مجھے عرب کے اس رسم و رواج نے رلا دیا۔ کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ رونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسا بھی ہے جو مانگو کہ وہ عطا کرتے ہیں۔ اور کہا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کہا کہ ایک ایسا ہے جو مانگو گے عطا کرتے ہیں۔ کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ یتیم بچہ گھر پہنچا، ماں کو بتایا کہ چچا نے قمیص نہیں دی، اور ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا چچا قمیص نہیں دے گا، دھکے دے کر نکال دے گا۔ تو ماں سے کہا کہ ماں ابھی عرب کا جو معاشرہ ہے اتنا گیا گزرا نہیں، سنا ہے ایک ایسا بھی ہے جو مانگو وہ عطا کرتے ہیں۔ کہا کہ بیٹا اس کا نام کیا ہے؟ کہا ماں اس کا نام محمد ہے۔ کہا کہ بیٹا میں تجھے نہیں جانے دوں گی۔ کہا کیوں نہیں جانے دو گی؟ کہا کہ سنا ہے جو ان کے پاس ایک مرتبہ جاتا ہے اپنا دین دھرم بھول بیٹھتا ہے۔ کہا کہ ماں میں نے کون سا ان کا کلمہ پڑھنا ہے، آپ کے لیے قمیص لینی ہے، اور اگر قمیص دے دیں گے تو لے آؤں گا، وگرنہ واپس پلٹ آؤں گا۔ یہ یتیم بچہ پھر ماں سے جھگڑ کر حضور کی چوکھٹ پر پہنچا۔ اب حضور کی چوکھٹ پر جا کر اس نے کیا کہا؟ سائل ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کہتے، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، علامہ صاحب، اور نہ جانے کیا کیا القاب، بچوں کو دعائیں، کاروبار کو دعائیں، گھر بار کے لیے دعائیں، تب جا کر چند آنے یا مٹھی آٹا ملتا ہے۔ لیکن اس یتیم بچے نے حضور کی چوکھٹ پر جا کر کہا جناب والا مجھے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا، میری ماں کے تن پر جو لباس ہے جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، مجھے ماں کے لیے قمیص چاہیے۔ میرے حضور اپنی چادر رحمت اتارتے ہیں، اس یتیم بچے کی طرف بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لو بیٹا اپنی ماں کے لیے لے جاؤ، اور حضور شفقت کے بازو کھول دیتے ہیں۔
ارشاد فرماتے ہیں آ بیٹے میں محمد کے سینے سے لگ جا۔ تو فرمایا جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم تو کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے ہیں، ہم سلام بھی لیتے ہیں تو اپنے پیر بھائی کے ساتھ سلام لیتے ہیں اور اس کا تو ہاتھ بھی دباتے ہیں کہ یہ میرا پیر بھائی ہے، اور دوسرے مسلمان کی طرف ہم آدھا ہاتھ بڑھا کر سلام لیتے ہیں اور اس کی طرف جو ہے وہ نظریں ملاتے بھی نہیں ہیں، پورا ہاتھ سے سلام بھی نہیں لیتے ہیں۔ تو حضور نے تو ارشاد فرمایا جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ کسی کو حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور وصیت فرمائی، ارشاد فرمایا جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ مت کرنا۔ ہم لوگ قدم قدم پر شرمندہ کرتے ہیں۔ کوئی شخص گناہ چھوڑ کر مسجد کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق عطا فرمائی، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ مسجد کی آبادی کا سبب بنائے، لیکن ہم مسجد میں بھی اسے ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، میاں تینوں مسجد آ کنے بخایا؟ میاں اسی رب نے جس نے تمہیں دکھایا ہے۔ ہم اسے مسجد میں بھی تان و تشریح سے باز نہیں آتے، ہم کہتے ہیں کہ چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، میاں مسجد میں جوتے چرانے آئے ہو؟ تو وہ شخص مسجد میں دوبارہ آنے کی زحمت نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص بھول کر مسجد میں آتا ہے اور موبائل بند کرنا بھول جاتا ہے، نماز کے اندر اس کا موبائل بجتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد سارے لوگ اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، وہ شخص جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس جانا پسند کرتا ہے اور وہ دوبارہ مسجد میں آنے کی زحمت نہیں کرتا۔ ہماری وجہ سے ایک جو ہے وہ شخص مسجد سے دور ہو گیا۔ ہم تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جن کی لاشیں بھی لوگوں کو اسلام دیا کرتی تھیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب جنازہ اٹھا تو آپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے یہودی اور عیسائی بھی آگے بڑھے تھے اور وہ بھی کندھا دے کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ ہمارے بزرگوں کی تو لاشیں بھی لوگوں کو دین دیا کرتی تھیں، لیکن ہمارے زندہ لاشیں ہیں جو لوگوں کے اسلام کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ 40 سال ہو گئے ہمیں امامت کرواتے ہوئے، ہماری اقتداء کے اندر لوگ نمازیں پڑھتے اور بوڑھے ہو گئے، لیکن ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ کسی کو شرمندہ مت کرو اور معاف کرنے کی روش اختیار کرو۔ حضرت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں صحابہ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عین نماز کا وقت ہوا تو کسی صاحب کی ہوا خارج ہو گئی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ حکم دیں تو ہم سارے جا کر وضو نہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص مجمع کے اندر کسی کی ہوا خارج ہوتی ہے تو وہ شخص مجمع سے اٹھ کر جاتا وضو کرنے کے لیے تو وہ شرمندہ ہوتا اور لوگ اسے جو ہے وہ تان و تشنیع سے ملاحظہ کرتے، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے کہ جاؤ وضو کراؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے شرمندگی سے بچایا، سارے صحابہ جاتے ہیں اور جا کر وضو کرتے ہیں، پھر حضور کی اقتداء میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے۔ اصم ان کا لقب تھا، اصم عربی میں بہرے کو کہتے ہیں۔ حضرت حاتم اصم علیہ الرحمہ تشریف فرما تھے، لوگ اپنے اپنے مسائل بتا رہے تھے، ایک بڑھیا بھی اس لائن کے اندر کھڑی تھی اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی کہ میں نے بھی کچھ مسائل پوچھنے۔ جب بڑھیا کی باری قریب تھی کہ اچانک بڑھیا کی ہوا خارج ہو گئی اور حضرت حاتم اصم علیہ الرحمہ تشریف فرما تھے۔ بڑھیا کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور مجھے ان کی مجلس کا ادب بھی نہیں پتہ اور میں نے ان کی مجلس کے اندر یہ کیا کر دیا، تو وہ دل ہی دل میں شرمسار ہو رہی تھی۔ حضرت حاتم اصم علیہ الرحمہ آپ جو ہے وہ کسی اور شخص کی بات سن رہے تھے تو اسے کہا کہ ذرا اونچی آواز میں بات کرنا اور اپنے کان پر ہاتھ بھی رکھ لیا۔ بڑھیا نے جب یہ دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ حضرت حاتم اصم تو بہرے ہیں، انہوں نے میری آواز کو نہیں سنا۔ حضرت حاتم اصم علیہ الرحمہ جان بوجھ کر جو ہے وہ بہرے بنے اور ساری زندگی آپ نے اسی کام میں گزار دی، بہرے بن کر گزار دی کہ کہیں زندگی میں دوبارہ اس بڑھیا کو پتہ چلا کہ یہ بہرے نہیں تھے، جان بوجھ کر بنے ہیں تو پھر شرمندہ ہوگی۔
تو آپ نے شرمندگی سے بچایا۔ فرمایا جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ مت کرنا، اور فرمایا کہ معاف کرنے کی روش کو اختیار کرنا۔ ہم لوگ معافی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی بارگاہ کے اندر مکھی کے سر جتنا آنسو لے آئے تو اللہ تعالیٰ کی دوزخ کو بجھانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، لیکن ہم کسی کو معاف نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کھول کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ سانس اکھڑنے سے پہلے بھی کوئی شخص آ گیا اور اس نے آ کر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل تھا۔ کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بدمعاش تھا۔ اس کی بدمعاشی کیا تھی کہ روزانہ اس کے پہلو کے اندر ایک خوبصورت دوشیزہ کو لایا جاتا، اور وہ صبح کے وقت اسے کچھ رقم دے کر گھر سے رخصت کر دیتا۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ ایک دوشیزہ کو اس کے پاس لایا گیا، اور یہ جب تنہائی کے اندر اس دوشیزہ کے پاس پہنچا، اس نوجوان لڑکی کے پاس پہنچا، تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو اس نے کفل یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کے پہلو میں آنے والی ہر لڑکی جو ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے، لیکن کفل سے اس نے کہا کہ میں خوشی سے تمہارے پاس نہیں آئی، مجھے بھوک تمہارے دروازے تک کھینچ لائی ہے۔ جب یہ جملے کانوں کے اندر پڑے تو آنکھ جو ہے وہ دل کی دنیا بدل گئی۔ صاحب یہاں رک کر کہنا چاہوں گا، ہم معاشرے کے اندر چودھری صاحب وڈیرے بہت نمبردار کے طور پر مشہور ہیں، اور ہم دولت پانی کی طرح بہاتے ہیں، لیکن دولت کہاں پر لٹاتے ہیں؟ جہاں پر اپنے نفس کو حظ ملتا ہے۔ ہم جو ہے وہ بڑے دلیا دل مشہور ہیں، کرکٹ میچ آیا تو 1 لاکھ وہاں پر انعام کے طور پر دے دیا، کہاں کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں پر انعام کے طور پر دے دیا، اور جہاں پر خرچ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے وہاں پر آنکھوں کی پٹی باندھ لیتے ہیں۔ صاحب ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ آج بھی لوگ جو ہے وہ ہجڑوں پر دولت لٹا رہے ہیں، اور اپنے ہمسائیگی کے اندر اسے خبر نہیں ہے کہ اس کی ہمسائیگی کے اندر ایک بیوہ کی یتیم بچیاں ہیں جو اس انتظار کے اندر ہیں کہ کوئی ان کا رشتہ لینے کے لیے آئے گا، لیکن کوئی رشتہ لینے کے لیے نہیں آتا ہے کہ یہ لوگ تو غریب ہیں، یہ چند جوڑوں کے علاوہ اپنے بچوں کو کیا دے سکتے ہیں۔ وہ کمالیہ کی ایک بیٹی تھی، تو اس کا رشتہ طے ہوا، بارات کا وقت ہوا، عین بارات آ رہی تھی، تو ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کر دی اور فون کر کے کہا کہ جس بیٹی کو بیانے کے لیے آئے اس کے پاس تو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو بارات وہیں سے واپس پلٹ گئی تھی۔ ہمارے معاشرے کے یہ دکھ ہیں، اور ہم معاشرے کے اندر دریا دل مشہور ہیں، دولت پانی کی طرح بہاتے ہیں، لیکن کہاں پر بہاتے ہیں؟ جہاں اپنے نفس کو حظ ملتا ہے، جہاں پر خرچ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے وہاں پر ہم خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں قیامت والے دن پوچھا جائے گا، تمہاری ہمسائیگی کے اندر اور تمہاری گلی کے اندر بیوہ کی یتیم بچیاں تھیں جن کے بالوں کے اندر چاندی اتر آئی تھی، لیکن وہ کسی مسیحا کے منتظر تھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے فَأَخْفَاهَا، پھر اسے چھپا کر رکھتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، فرمایا کہ اتنا چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ دولت یہاں پر لٹاؤ جہاں پر خرچ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ تو وہ عورت کے پاس گیا تو رو رہی تھی، کہا کہ مجھے بھوک تمہارے دروازے تک کھینچ لائی ہے۔ تو اس کفل کے دل کی دنیا بدل گئی، اور اس نے کہا کہ بہن جس عزت کے ساتھ یہاں پر آئی تھی اسی عزت کے ساتھ یہاں سے واپس پلٹ جا۔ اسے بہت سا انعام و اکرام دیا اور گھر سے رخصت کیا، اور اسی رات تقدیر کا قلم بھی چل گیا، کفل کی موت واقع ہوگی۔ صبح اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا، میں بڑا کمینہ شخص ہوں، اور اسی رات اس کی موت واقع ہو گئی، اور صبح لوگوں نے اس کے دروازے پر لکھا ہوا پایا تھا اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ بھائی ہمیں بھی معافی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کا دکھ تو یہ ہے کہ بہن اپنے بیٹے کی بارات لے کر جانا چاہتی ہے، بھائی ناراض ہے،
اور بہن رات کے وقت بھائی کے دروازے پر جاتی ہے اور اس سے جا کر معافی طلب کرتی ہے کہ بھائی ساری غلطیاں میری ہیں، صبح میرے بیٹے کی بارات ہے، میں اپنی بیٹے کی بارات تمہارے بغیر نہیں لے کر جا سکتی۔ لیکن بھائی اتنا شفاق ہے کہ وہ بہن کی بات سننے کو تیار بھی نہیں ہے۔ بہن اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر اس کے قدموں پر رکھتی ہے، لیکن یہ بھائی اتنا سخت دل ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے بیٹے کی بارات میں نہیں جاؤں گا، اور وہ اس وجہ سے منہ نہیں لگاتا ہے کہ ہم نے اس سے رشتہ مانگا تھا، اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا۔ صاحب، اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ کسی کو معاف ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں معاف کرنے کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ عنوان مجھے اور آپ کو عمل کی طرف رہنما اور ہمیں عمل کی طرف گامزن کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ساتھ ہی ایک گزارش کرنا تھی کہ اس دفعہ بھی قبلہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب نے ہی تشریف فرما ہونا تھا، لیکن مرکز کی طرف سے انہیں کوئی پیغام ملا جس کی وجہ سے انہیں بامر مجبوری جانا پڑا، تو جس وجہ سے وہ یہاں حاضر نہیں ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلا درس قرآن پہلا منگل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد قبلہ ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب تشریف لائیں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ساتھ کم از کم ایک بندہ، زیادہ نہیں کہتا، ایک بندہ اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جن جوانوں نے یہ پیغام پہنچانے میں آپ تک جو ہے وہ تگ و دو کی، اور باہر میں دیکھ رہا تھا بہت سی فلیکسز آویزاں تھیں، انہوں نے بہت محنت کی، لیکن میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تشریف نہ لا سکے، اور آپ احباب کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے پہنچ کر ہماری جو ہے وہ سربراہی فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر بصحت و عافیت قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلام کے دو شعر پڑھیں۔